الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مكان آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، میرے پیارے دینی بھائیوں اور عزت مآب بہنوں، سب سے پہلی چیز ہم کو آپ کو ایک بات اپنے ذہن میں صاف طور پر کیا رکھنی چاہیے کہ ہم میں اور دوسرے لوگوں میں بنیادی فرق ہے۔ ہم سے مراد ہم مسلمانوں میں اور جو مسلمان نہیں ہیں ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم ان سے ہر لحاظ سے ممتاز، ممیز اور بہتر ہوں گے۔ کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم اس خالق اور مالک پر ایمان لائے ہیں جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا مالک ہے، اور اس نے ہم کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قانون دیا ہے قرآن کی شکل میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جو ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے۔ اتنی اچھی ہدایت، اتنی سچی ہدایت، اتنی بہتر ہدایت کسی کو نہیں ملی ہے۔ لہذا اگر ہم سچے مسلمان ہیں، صحیح معنی میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں ہر لحاظ سے فرق ہوگا، ممیز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی خلقت دی ہے کہ نہیں، سب سے اچھی بناوٹ، سب سے اچھا بہتر بنایا، پھر وہ انسان کیا ہوا، سب سے نیچے گر گیا، لیکن وہ نہیں گرا
جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا، وہ کیا ہوگا؟ وہ سب سے اونچا ہوگا۔ وہ اخلاق عقیدے میں بھی سب سے اونچا ہوگا، عبادات میں بھی سب سے بہتر ہوگا، معاملات میں بھی سب سے بہتر ہوگا، اور اخلاق میں بھی بہتر ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارا اخلاق سب سے اونچا ہونا چاہیے، سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اور بے شک اے نبی آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، سب سے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ یعنی ہمارا نمونہ جو ہے، جو نبی، جو رسول جس کی ہم امت ہیں، ان کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ آپ سب سے اونچے اخلاق کے مالک ہیں، سب سے اونچے اخلاق۔ سمجھ رہے نا؟ اس کا جو امتی ہوگا کیا نیچ اخلاق کا ہوگا، گھٹیا اخلاق کا ہوگا؟ نہیں، اس کا امتی اعلیٰ اخلاق کا ہوگا۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر بد اخلاق ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ اس نے کس کو نہیں سمجھا ہے؟ اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ اس نے اللہ کی عظمت کو نہیں جانا ہے۔ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پیروی کا ان کو حکم دیا گیا ہے، جس کو سب سے اچھا اسوہ بتایا گیا ہے، اس رسول کو نہیں جانا ہے، اور ایک امت ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ کا کیا فریضہ ہے اس کو اس نے نہیں سمجھا ہے۔ اگر وہ سمجھتا تو وہ سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے، اگر کوئی آدمی مجبوری میں اس کے پاس جاتا ہے مدد کے لیے، تو اس وقت اس کا رویہ اور ایک مومن کا رویہ میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ایک جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم کو مدد کریں گے، لیکن کیا کرنا پڑے گا تم کو؟ اتنا بیاج، اتنا سود دینا پڑے گا، اور اس کے لیے تم یہ چیز رکھو، یا کوئی نہ کوئی ایکسٹرا منافع اس سے حاصل کرنا چاہے گا۔ اور ایک مومن کیا کرے گا؟ اگر سچ میں وہ مومن ہے تو اپنے بھائی کی مدد کرے گا۔ اپنے بھائی کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ اور اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا فری میں اس کو مدد کے طور پر پیسہ دے دے، تو وہ اس کو بلا سود کے قرض دے گا۔ اور قرض وصول کرنے میں وہ کیا کرے گا؟ قرض وصول کرنے میں وہ اس کے بہتر ہونے کا انتظار کرے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ ہم نے تم کو دیا ہے اور اب آپ بے عزت کر رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں سختی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اگر وہ کیا کہتے ہیں سچ میں ایمان والا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کے اچھے حالت ہونے کا کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا۔ اگر اس بیچ میں بھی وہ کچھ معاف کر سکتا ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو معاف کر دے گا، لیکن وہ اس کے مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اگر ابھی گاڑی بند ہو جائے، کوئی حالات خراب ہو جائیں، تو آپ ٹیکسی والے کے پاس جائے گا تو کیا کرے گا؟ 4 گنا آپ سے پیسہ وصولے گا۔ یعنی آپ کی مجبوری کا کیا کرے گا؟ وہ ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ ایک مومن، اگر آپ مومن ہیں تو آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ اس کو اعلیٰ اخلاق اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اخلاق کی شروعات کہاں سے ہو؟
کہ ایک مومن دوسرے مومن سے جب ملے تو اس کو مسکراتے ہوئے ملنا چاہیے. کیسے ملنا چاہیے؟ مسکراتے ہوئے ملنا چاہیے. جانتے ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جنگ کی شدت کے موقع پر بھی کسی نے آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر ڈالی تو آپ کو مسکراتے ہوئے پایا. میرے نا تو آپ ایک دوسرے مسلمان سے اگر ملیں گے تو آپ مسکراتے ہوئے ملیں گے. آدمی کرودھ کے ساتھ، غصے کے ساتھ، کینہ کے ساتھ کیوں ملتا ہے؟ جب وہ تھوڑ دلا ہوتا ہے، جب وہ کمزور ہوتا ہے، جب وہ اس کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے، جب اس کو ایک توحید کے صحیح رمز جو راز ہے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے، تب وہ جو ہے انسان سے کینہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے غصہ ہوتا ہے، وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے. ایک مومن کیا کرتا ہے؟ اس سے بدلہ نہیں لیتا ہے، بلکہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ قرآن میں آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو آپ ویسا ہی برا سلوک کریں گے؟ تو آپ میں ایک غیر میں کیا فرق ہے؟ یا آپ میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی معاملہ ہو تو اس کو کیسے حل کرو؟ احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے، خوبصورتی کے ساتھ. اگر اس نے گالی دی ہے، اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، آپ کو آپ کا حصہ نہیں دیا ہے، آپ اس کا حصہ خوش دلی سے دے دیجیے. آپ اس کے لیے نماز میں دعا کیجئے کہ اے اللہ میرے بھائی کو تو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما، میرے بھائی کو اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور کر دے اور اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں لے جا، اور اس کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دے اور ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا کر دے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جانی دشمن جو گنے جاتے ہیں ان میں کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ یہاں تک کہ انہوں نے کیا ارادہ کیا تھا؟ تلوار لے کر کے گھر سے نکلے تھے کہ نعوذ باللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، تاکہ یہ ان کی نظر میں اس وقت جب وہ جہالت میں تھے، جب اسلام میں نہیں آئے تھے، تو یہ فتنہ ہی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا. نہ رہے گی بانس، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. لہذا اس نیت سے نکلے تھے. اتنے کٹر دشمن تھے، ہے کہ نہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، سب سے کٹر دشمن، سب سے سخت دشمن، کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے، اللہ سے ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. بتائیے کتنا اعلیٰ اخلاق تھا. اپنی ذات کے لیے نہیں، ان کی بھلائی کے لیے. وہ جانتے تھے کہ یہ حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ایسا کر رہے ہیں. اگر یہ حقیقت کو سمجھتا یہ ایسا نہیں کرتا. لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا ہے
کیا ہدایت دیتا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر کو اپنا شعار بنا لو، معاف کرو، معاف کرو، جتنا معاف کر سکتے ہو معاف کرو، اور کیا کرو، بھلائی کا حکم دو، اور اس وقت بھی ان کو کیا کرو، صحیح بات کی تلقین کرو، بھلائی کا حکم دو، اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ جب بات بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جائے تو بجائے اس کے کہ آپ بھی مار پٹائی پر اور ڈنڈا لاٹھی پر اور گالم گلوز پر قتل و غارت پر اتر آئے، آپ کیا کیجئے، وہاں سے نکل جائیے، وہاں سے ہٹ جائیے، چھوڑ دیجئے، وہی جیت گیا۔ کبھی کبھی سب سے زیادہ کیا چیز حاوی ہو جاتی ہے، کیا میں اس سے کم ہوں، میری عزت پہ وہ کیا ہے کہ نہیں؟ یہ سارا شیطان اور نفس پڑھاتا ہے۔ چھوڑ دیجئے، العزت للہ، عزت اللہ کے لیے ہے، ولرسولہ، اور ان کے رسول کے لیے ہے، اور وللمؤمنین، اور مومنین کے لیے ہے۔ آپ مومن ہیں، اللہ نے آپ کو باعزت بنایا ہے، کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی عزت دور ہونے والی نہیں ہے۔ جس نے ذلیل کیا، جس نے برا قدم اٹھایا، وہ نیچے گر گیا، آپ نیچے نہیں گرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بار ایک آدمی کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک یہودی کا کچھ پیسہ تھا، قرض، اور وہ وقت پر نہیں دے سکے، تو وہ مانگنے کے لیے آیا، تو بات ہوئی کہ ہم دے دیں گے، تو اس پر وہ جو ہے سخت سست کہنے لگا، سمجھ رہے ہیں نا، برا بھلا کہنے لگا، جیسے ہوتا ہے نا ہم وصولی کے لیے جاتا ہے تو گالم گلوج اور سخت گوئی اور تم یہ ہو وہ کرنے لگا۔ تو کچھ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ کھڑے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، تو وہ بھی جواب دینے لگے، سمجھ رہے ہیں نا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے، وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری یہ حرکت، یعنی میں جو ان کو جواب دے رہا ہوں، میرا یہ جواب دینا پسند نہیں آیا، اور آپ ناراض ہو گئے اور آپ چل دیے۔ تو انہوں نے وہاں سے جب واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ گالیاں دے رہا تھا، سخت کلامی کر رہا تھا، تو آپ خاموشی سے سن رہے تھے، اور جب میں نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے چل دیے، ایسا کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے تب تک تمہاری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے ان کو، اور جب تم نے ان کا جواب دینا شروع کیا تو فرشتے کیا ہوئے؟ وہاں سے چلے گئے، اور جہاں سے فرشتے چلے گئے تو میں وہاں کیوں کھڑا رہا تھا، اور میں بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ کیا سبق دیا؟ کہ ایسے موقع پر ہم جو کہتے ہیں نا کہ جیسا کا تیسا جواب دینا، یہ اعلیٰ اخلاق نہیں ہے۔ اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ کہ آپ معاف کر دیں۔ میں ایک واقعہ بار بار دہراتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو بھی پہلے سنایا ہوگا، کہ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اور ایک دن نہیں 3 دن تک یہ بات آتی رہی۔ تو ایک صحابی ان کے ساتھ لگ گئے کہ دیکھیں کہ کون سا ایسا کام کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو ان کے ساتھ جب لگے تو انہوں نے کوئی نئی چیز نہیں پائی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
बार बार कह रहे हैं कि तुम जन्नत में जाओगे, मैं तुम्हारे साथ यहां दिन रात लगा रहा, कोई ऐसी नया काम मैंने नहीं देखा है तुम कर रहे हो, वही सारे काम करते हो जो हम लोग करते हैं, फिर तुम्हारी ये खुसूसियत कहां से आई कि तुम जन्नत में जाओगे। तो जानते हैं उन्होंने कहा कि तो बात सही है, मुझे भी नहीं मालूम, मैं नहीं जानता कि मैं कोई ऐसा नया काम करता हूं, कोई ऐसा काम है भी नहीं। तो बहुत गौर व फिक्र के बाद उन्होंने एक बात कही, कहा हो सकता है कि ये बात हो। वो क्या थी? कहा कि जब रात में मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूं तो दिन में मुझे अगर किसी ने गाली दी हो, किसी ने बुरा भला कहा हो, किसी ने दिल दुखाया हो, किसी ने और कोई कुछ किया हो, मैं सब का को माफ कर देता हूं और दिल से उन बातों को क्या करता हूं? निकाल देता हूं। और जब अगले दिन उनसे मिलता हूं तो मेरे दिल में उनके बारे में कोई कदूरत और कोई चीज नहीं रहती है। तो बताइए कि ऐसी हालत में आप अगर किसी से मिलेंगे तो आप मुस्कुराते हुए मिलेंगे कि मुंह बना के मिलेंगे? मुस्कुराते हुए मिलेंगे। बात समझ रहे हैं ना? जब आपके दिल में किसी के खिलाफ कोई गुस्सा ना हो, कोई हसद ना हो, कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो आप उसके साथ अच्छे से मिलेंगे, मुस्कुराते हुए मिलेंगे। जब आप मुस्कुराते हुए मिलेंगे तो आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे या खराब होंगे? अच्छे होंगे। और जब ये रसूल की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसका सवाब मिलेगा कि गुनाह मिलेगा? उसका सवाब मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात ये कि ये काम जिसमें आपका न टाइम लग रहा है, न पैसा लग रहा है, न कुछ लग रहा है, आपको जन्नत में ले जाएगा। अगर आप दिल से लोगों के खिलाफ कीना, हसद, गुस्सा इसको निकाल करके आप फेंक देंगे तो आप क्या होंगे? जन्नत में जाएंगे। लेकिन आपने रख लिया, आपने नहीं किया, बहुत कीना से भरे हुए हैं, गुस्से से भरे हुए हैं, क्या आप उसका कुछ बिगाड़ लेंगे? बिगाड़ लेंगे? नहीं बिगाड़ सकते। कहा कि पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिल करके अगर किसी को फायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकता है इल्ला कि अल्लाह चाहे। और उसी तरह से पूरी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिल करके किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अच्छा, अगर आपने नहीं फेंका तो आप उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सके। चलिए अल्लाह ने ये लिख दिया उसके हक में कि आप उसको कुछ नुकसान ही पहुंचा दिए, समझ रहे हैं ना? अगर अल्लाह ने चाह दिया, अल्लाह ने छोड़ दिया, आपको ढीला दे दिया और अल्लाह का हुआ आपने नुकसान ही पहुंचा दिया, तो फायदा में आप है कि फायदा में अगला है? हर सूरत में नुकसान आपका है, हमारा है, और दूसरे पक्ष का हर सूरत में क्या है? फायदा है। जब तक आप कीना दिमाग में रखते हैं, किसी के खिलाफ वो टेंशन रखते हैं, आप कोई अच्छे काम करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। आपका दिमाग हमेशा आपकी अच्छे कामों की तरफ आपको नहीं ले जाता है। आपकी प्लानिंग सारी किसके खिलाफ होती है? जिसके साथ आपका कीना है। आपका दिल बीमार हो जाता है, दिमाग बीमार हो जाता है और आप नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं। उसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ता है, आपकी सेहत खराब हो जाती है, उसका असर आपके घर पर पड़ता है क्योंकि आपकी माश भी खराब हो जाती है, उसका असर आपके ताल्लुकात पर पड़ता है। उसी झोंक में आप अपनी बीवी को बुरा भला कह देते हैं, बेटे को बुरा भला कर देते हैं, और जो घर अच्छा बनना चाहिए था वो घर क्या हो जाता है? वो जहन्नम बन जाता है। गोया के आपने अगले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान किसको पहुंचाया? अपने आप को पहुंचाया। और माफ कर दिया, आप खाली हो गए। अब आपके दिल भी पाक, दिमाग भी पाक, उसमें ख्यालात भी अच्छे, अपने लिए कुछ काम करने के लिए आपके पास टाइम भी, सोच भी, सब कुछ, आपका इखलाक भी अच्छा, आपकी माश भी अच्छी,
آپ کا گھر بھی اچھا، آپ کے تعلقات بھی اچھے، اور اگلے کے ساتھ آپ کا معاملہ بھی اچھا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر آپ نے اس کو نقصان پہنچا دیا تو اللہ کے ہاں تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن آپ کی رہی صحیح نیکی اٹھا کر کے اس کو دے دی جائے گی۔ تو آپ غصہ کر کے، بد اخلاقی کر کے آپ کس کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ اسی لیے آپ کے لیے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاق، یعنی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملتے تھے، دشمن کے لیے بھی بڑا دل رکھتے تھے، اس میں کسی طرح کی کوئی کدورت اور کوئی چیز نہیں رہتی تھی۔ ہم ویسے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کچھ نمونے، چونکہ آج ٹائم نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کچھ نمونے، تاکہ عملاً آپ کو سیکھنے کو ملے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیسے حالات ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں یا دور جائیں؟ اگر قریب رہنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے اعلیٰ اخلاق کا ہوگا، اخلاق کے لحاظ سے مجھ سے اس کی نزدیکی ہوگی۔ جتنا اعلیٰ اخلاق ہوگا اتنا وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں اور سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر توجہ دینی چاہیے، اور آپ کو، ہم کو ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مالک بننا چاہیے میرے بھائیوں۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، آپ یہ بات دماغ میں رکھیں، یہ بات سچی ہے، یہ بات بالکل پکی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ لہٰذا ہر کام میں، اخلاق کے معاملے میں بھی ہم نبی کے اخلاق کو دیکھیں اور اس اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، لوگوں کے سخت باتوں کو معاف کر دیں، مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئیں، کبھی کسی سے انتقام نہ لیں۔ اپنے گھر ہو، اپنے دفتر ہو، اپنے کام کی جگہ ہو، آپ کے ماتحت کام کرنے والا ہو یا آپ سے اوپر کا ذمہ دار ہو، سب کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں۔ غصہ، حسد، بغض، تکبر سے بچیں۔ نرمی، صبر، درگزر اور خیرخواہی کو اپنا شعار بنائیں۔ بچوں، عورتوں، بزرگوں، ہمسایوں اور ملازمین سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تو یہ ہم کو، آپ کو دنیا میں بھی سب سے اونچا انسان بنائے گا، دنیا میں بھی ہم سب سے بہتر ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کریں گے، تو آخرت بھی ہماری سنور جائے گی اور بہتر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو، آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔